السلام علیکم. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ. اسکیبیاں لوشن کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ یہ کن کن کنڈیشن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسکیبیز جو ہے آج کل ہر 10 میں سے 5 سے 6 گھروں میں ہے. یہ وہ خارش ہے جو پورے گھر والوں کو ہوتی ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، بلس رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آج بات کروں گا کہ یہ خارش ہے کیا، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. تو اسکیبیاں لوشن جو ہے آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے تاکہ آپ اس پرابلم سے کیور ہو سکیں، ٹھیک ہو سکیں. میں اس الرجی کی بات کرنے جا رہا ہوں جو تمام گھر والوں کو بھی ہوتی ہے، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، پورے گھر میں ہوتی ہے. میں اس کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں. اس خارش کو کہتے ہیں اسکیبیز. اب پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اسکیبیز ہوتا کیا ہے. پھر جب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسکیبیز کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی جا کر آپ اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. اسکیبیز از بیسیکلی اے ہائیلی کنٹیجیس اسکن انفیسٹڈ. یہ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے مائٹس، کیڑے ہوتے ہیں جن کو سارکوپیٹس اسکیبی کہتے ہیں. یہ ان کی وجہ سے یہ کھجلی، یہ خارش ہو رہی ہے. یہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے ایک بندے سے دوسرے میں کنٹیکٹ سے، فزیکل کنٹیکٹ سے. ہاتھ لگا دیتے ہیں کسی کے ساتھ، ایک بندہ انفیکٹڈ ہے تو وہ دوسرے کو ہو جاتی ہے. اگر آپ بستر شیئر کر رہے ہیں، کپڑے ایک دوسرے کے لگا رہے ہیں، تو ٹاول ایک دوسرے کا یوز کر رہے ہیں، تو یہ ان تمام چیزوں سے ٹرانسمٹ ہو رہی ہے ایک بندے سے دوسرے میں. انفیکٹڈ پرسن سے دوسرے جو ہیلدی پرسن ہے اس میں یہ اس طرح سے جو ہے یہ ٹرانسفر. یہ جو جس بندے کو لگ جاتی ہے اس میں جو ایچنگ ہے وہ کاز کرتی ہے، خارش کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے بلسٹر بن جاتے ہیں، بمپس بن جاتے ہیں سکن کے اوپر، اور بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. یہ فنگرز پر بہت زیادہ ہوتی ہے، رسٹ کلیوں پر ہوتی ہے، ایلبو پر ہوتی ہے. یہ آرم پٹ جو بازو کے نیچے جگہ ہوتی ہے، جینیٹل ٹریک جو ہوتا ہے اس پہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، ویسٹ لائن سے نیچے کا جو ایریا ہوتا ہے. اور اس کے بعد بٹکس، ہپ پر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس خارش کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ اسکیبیاں لوشن جو ہے وہ استعمال کروایا جاتا ہے. اسکیبیاں لوشن میں بیسیکلی موجود ہوتا ہے 25% بینزائل بینزویٹ ایز اے ایکٹیو انگریڈینٹ اس میں موجود ہوتا ہے. یہ بینزائل بینزویٹ کل کرتا ہے ان مائٹس کو جو میں نے آپ کو بتایا تھے، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ کل کرتا ہے، ان مائٹس کو بھی اور ان کے ایگز کو. وہ آگے انڈے دیتے ہیں تاکہ ان میں سے بچے نکلتے ہیں اور خارش شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بینزائل بینزویٹ جو ہے یہ اس مائٹس کو اور ان کے ایگز کو جو ہے وہ کل کر دیتا ہے تاکہ سٹاپ ہو جائے گروتھ ان کی باڈی کے اندر. تو اس طرح سے اسکیبیاں لوشن جو ہے یہ اسکیبیز کو، اس خارش کو، کھجلی کو ختم کر دیتا ہے. تو آپ نے جب آپ کو اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ پرابلم ہے تو وہ یہ کرے کہ اپنی باڈی کے اوپر پہلے یہ اسکیبیاں لوشن اپلائی کرے. اس کے بعد رات کو یہ اپلائی کرے اور صبح اٹھ کر غسل کر لے. اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر جو ہیں، پریکاشنز جو ہیں، وہ یہ مسٹ کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. بہت ہی امپارٹنٹ چیز بتانے جا رہا ہوں کہ جو آپ کے بسترے ہیں، آپ کا جو بسترے ہیں ان کو آپ نے دھوپ لگانی ہے، اور کپڑے ایک دوسرے کے استعمال نہیں کرنے. کپڑوں کو الٹا کر کے آپ نے استری کرنا ہے، سیدھا بھی استری کرنا ہے، الٹا بھی استری کرنا ہے. اور صابن آپ نے اپنا الگ سے یوز کرنا ہے، ٹاول آپ نے شیئر نہیں کرنا. تو اس کے بعد یہ جو لوشن ہے 15 سے 21 دن تک آپ نے یوز کرنی ہے، اور جن جن کو پرابلم ہے سب نے یہ یوز کرنی ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ رزلٹ اس کو ملیں گے، اور آپ کو اس خارش سے، اس بیماری سے، اس ڈیزیز سے چھٹکارا ملے گا. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ بہترین انداز سے آپ کو بتا سکوں کہ اسکیبیاں لوشن کو کس طرح اس سے استعمال کرنا ہے، اسکیبیان ہے کیا چیز، پھیلتا کیسے ہے، روکنا کیسے ہے. تو ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن دبائیں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. مجھے دیجیے اجازت. نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. خدائے پامان.